بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق المظفر صدوم کا سبق نمبر 40 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے عکس کی شرائط کو۔ کل کے درس میں ہم نے عکس کی تعریف کے حوالے سے اور اس میں تعریف میں جتنی جزیات تھی اس کو بیان کیا۔ آج انشاءاللہ اسے اگلی بات کو یعنی اس کی شرائط کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اگرچہ ہم نے کل کے درس میں شرائط کو بیان کر دیا تھا کہ تعریف سے ہی واضح ہو رہی ہیں، لیکن مصنف نے ان کو جداگانہ بیان کیا تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ اس کی تعریف مزید زیادہ ثبت ہو سکے اور آپ کے لیے مزید واضح ہو سکے۔ عکس مستوی کی تعریف سے ہمارے پاس تین طرح کی شرائط سامنے آتی ہیں۔ ایک ہے تبدیل طرفین، دوسری ہے بقائے کیف، اور تیسرا ہے بقائے صدق۔ یعنی سب سے پہلی شرط ہے کہ اطراف کو تبدیل کرنا۔ اطراف تبدیل ہوں گی تو عکس مستوی ہوگا۔ اگر وہاں پہ اطراف ہی اصلاً تبدیل نہ ہو تو وہاں پہ عکس نام کی چیز ہی نہیں ہوئی۔ عکس کہتے ہیں اس کو کہ جہاں پہ ہم اطراف کو تبدیل کرتے ہیں، تو یہ بنیادی شرط ہے عکس کی، یعنی یہی حقیقت میں عکس کی تعریف ہے، اس کی تعریف سے ہٹ کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے بقائے کیف، یعنی کیفیت کا باقی رہنا، اور تیسرا اس کے صدق کا باقی رہنا۔ مطلب جہاں تک تعلق ہے تبدیل طرفین کا، تو جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ یہ عکس کی بنیادی تعریف ہے، اور یہی عکس کی حقیقی معنی میں تعریف۔ عکس مستوی کہہ لیں یا تبدیل طرفین کہہ لیں، دونوں میں فرق نہیں ہے۔ دوسری شرط میں نے بیان کی بقائے کیف، یعنی ایجاب و سلب، جب اپنے حال پر باقی رہنا چاہیے۔ اگر ایجاب و سلب میں اختلاف آ گیا تو وہاں پر عکس مستوی بھی نہیں ہوگا۔ پس عکس مستوی کے لیے ضروری ہے کہ اگر پہلا قضیہ موجبہ ہے تو دوسرا بھی موجبہ ہو، اگر پہلا قضیہ سالبہ ہے تو دوسرا قضیہ بھی سالبہ ہونا چاہیے۔ تیسری شرط ہے کہ بقائے صدق، یعنی صرف صدق باقی رہنا ضروری ہے۔ جہاں تک کذب کے بقا کا تعلق ہے تو وہ ضروری نہیں ہے، یعنی اگر ایک قضیہ کاذب ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا عکس بھی کاذب ہو۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر عکس کاذب ہو جائے تو اس عکس کے کاذب ہونے کی وجہ سے اس کا اصل بھی کیا کاذبہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جس طرح کذب کا باقی رہنا ضروری نہیں ہے، یعنی اسی طرح کمیت کا باقی رہنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض موارد میں بقا ہوگا جبکہ بعض مقامات میں بقا نہیں ہوگا۔ بعض مقامات میں ہم دیکھیں گے کہ اگر پہلا کلی ہے تو دوسرا بھی کلی ہوگا۔ انشاءاللہ آگے جب اس کے موارد کو بیان کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ اگر اصل قضیہ کلی ہے تو اس کا عکس بھی کلی ہوگا، البتہ بعض مقامات میں ایسا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو عکس ہے وہ جزئی ہو لیکن جو اس کا اصل قضیہ ہے وہ وہاں پہ کلی ہو۔ اس اعتبار سے فرماتے ہیں یہ شرط ضروری نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں اب اگر ہم نے کیا کر دیا، ہم نے قضیے کی طرفین کو بھی تبدیل کر دیا، کیف قضیہ بھی وہاں پر باقی ہے، لیکن جو تیسری شرط ہم نے بیان کی صدق والی وہ وہاں پہ باقی نہ ہو، یعنی تین شرائط میں سے دو شرائط وہاں پر موجود ہے، تبدیل طرفین بھی ہے، کیف قضیہ بھی باقی ہے، لیکن وہاں پہ صدق باقی نہ ہو تو اس کو ہم عکس کا نام بھی نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا جب تک یہ تینوں شرائط موجود نہیں ہوں گی عکس متحقق نہیں ہوگا۔ بس اگر ان میں سے ایک شرط بھی منتفی ہو جاتی ہے تو وہاں پر عکس بھی موجود نہیں ہوگا۔ مثال آپ کو دیتے کہ وہاں پہ تبدیل طرفین بھی ہے، کیف قضیہ بھی باقی ہے، لیکن صدق باقی نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کلو انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، اور پھر ہم عکس اس کا بیان کرتے ہیں کلو حیوان انسان، ہر حیوان انسان ہے۔ فرماتے یہاں پہ ہم نے کیا کیا، ہم نے طرفین کو بھی تبدیل کیا، یعنی انسان جو تھا موضوع تھا اس کو ہم نے محمول بنا دیا، جو پہلے قضیے کا محمول حیوان تھا اس کو ہم نے موضوع بنا دیا۔ تبدیل طرفین بھی ہے، پہلا قضیہ بھی موجبہ ہے دوسرا بھی موجبہ ہے، کیف قضیہ بھی اپنے حال پر باقی ہے، لیکن فرماتے صدق باقی نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلا قضیہ تو صادقہ کہ ہر انسان حیوان ہوتا ہے، لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں عام و خاص مطلق کا تعلق پایا جاتا ہے۔ فرماتے پاس اگر ایسا قضیہ کہ جہاں پر آپ کے سامنے تبدیل طرفین بھی ہو، کیف قضیہ بھی ہو، لیکن صدق باقی نہ ہو، اس کو صرف انقلاب کا نام دیا جائے گا، اس کو ہم عکس کا نام نہیں دے سکتے۔ فقط تبدیلی ہے کہ آپ نے طرفین کو تبدیل کر دیا ہے، لیکن وہاں پہ عکس نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہوگی۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ اب مصنف نے آپ کے سامنے اس کی تعریف بھی بیان کر دی، اس کی شرائط کو بھی بیان کر دیا۔ اب بڑھتے ہیں آگے معصورات اربع کی جانب، کہ چونکہ ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہماری جو منطق میں استدلال کے باب میں گفتگو ہوگی وہ انہی معصورات اربع کے بارے میں ہوگی، موجبہ کلیہ، موجبہ جزئیہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ۔ فرماتے ہیں اب ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ معصورات اربع کے عکوس جو ہوں گے وہ کس انداز سے ہوں گے، کس طریقے سے ہوں گے، اور کون کون سی قسم کا عکس ہو سکتا ہے اور کون سی قسم کا عکس نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ ان عکوس کو کیوں بیان کر رہے ہیں؟
فرماتے اس لیے کہ ہمارے سامنے جتنے بھی قواعد منطقی آتے ہیں وہ سارے کے سارے کلیت رکھتے ہیں، یعنی وہ تمام کے تمام عمومی موارد پر صادق آتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسا قاعدہ نہیں ہے جو 2-3 موارد پہ صادق آ رہا ہو یا کسی ایک مورد پہ صادق آ رہا ہو باقی مقامات پہ صادق نہ آ رہا ہو، بلکہ فرماتے نہ ہمارے جتنے بھی منطقی قواعد ہیں وہ سارے کے سارے عمومیت رکھتی ہیں، یعنی اگر اس کے 100 مقامات ہیں تو ان 100 کے 100 مقامات پر اس قاعدے کا صادق آنا ضروری ہے۔ اگر اس کے 5 موارد ہیں تو ان 5 کے 5 موارد پہ اس کا صادق آنا ضروری ہے۔ پس اگر ان تمام موارد میں سے ایک مورد بھی نقض ہو جائے، اس میں ہمارا قاعدہ باقی نہ رہے، تو فرماتے یہ قواعد اپنی کلیت پر بھی باقی نہیں رہیں گے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا، یہ اصل میں تمہید بیان کرے، آگے جتنی بھی معصورتیں عربائیں گے آپ کو اس بات کا علم حاصل ہو جائے گا کہ یہ جو ہم شرط قرار دے رہے ہیں کیوں قرار دے رہے ہیں، کہ اگر ان تمام موارد میں سے ایک مورد میں بھی یہ قاعدہ ٹوٹ جائے تو فرماتے یہ قواعد اپنی کلیت باقی نہیں رکھے۔ لہٰذا ہم کیا کریں گے؟ ہم ان معصورات اربعہ میں بھی اسی چیز کو مد نظر رکھیں گے کہ جو قاعدہ کلی بن سکے اور تمام کے تمام موارد پہ برابر طور پر صادق آ سکے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ بعض موارد میں تو صادق آ رہا ہو لیکن بعض پر صادق نہ آ رہا ہو، بلکہ ضروری ہے کہ اس کو تمام کے تمام موارد کے اوپر بطور عموم کے ہم قاعدہ کلی کے عکس کر لیں۔ اسی بنا پر مصنف معصورات اربعہ کے عکس مستوی کو ذکر فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے بیان کریں گے موجبہ کلیہ کو۔ فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے موجبہ کلیہ کا تو اس کا جو عکس مستوی ہے وہ موجبہ جزئیہ ہوتا ہے، موجبہ کلیہ نہیں ہوتا۔ مثال جیسے کل انسان حیوان بعض الحیوان انسان، کل انسان حیوان یہ اصل قضیہ ہے اور اس کا عکس کیا آ جائے گا؟ بعض الحیوان انسان۔ جو موضوع تھا اس کو ہم نے محمول بنا دیا اور جو محمول تھا اس کو ہم نے موضوع بنا دیا۔ البتہ یہ موجبہ کلیہ ہے اور یہ موجبہ جزئیہ ہے، یعنی طرفین قضیہ کو بھی ہم نے تبدیل کر دیا اور یہاں پر کیف قضیہ بھی باقی ہے، دونوں کے دونوں موجبہ ہے، البتہ ایک کلیہ دوسرا جزئیہ، البتہ دونوں کے دونوں موجبہ ہیں اور یہاں پہ صدق بھی باقی ہے، پہلا قضیہ بھی صادقہ ہے اور اس کا عکس بھی یہاں پہ کیا ہے؟ صادقہ ہے۔ فرماتے پس جو موجبہ کلیہ ہمارے پاس ہوگا اس کا جو عکس ہوگا وہ موجبہ جزئیہ کی صورت میں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پہ ہم جو عکس لے رہے ہیں ہے تو موجبہ کلیہ، تو موجبہ کلیہ کا عکس بھی تو موجبہ کلیہ ہونے چاہیے، موجبہ جزئیہ ہی کیوں لے رہے ہیں؟ فرماتے اس لیے کہ یہاں پر اگر ہم موجبہ جزئیہ کی بجائے موجبہ کلیہ استعمال کریں اور کیا کہیں بعض الحیوان انسان، بعض حیوان جو ہے وہ انسان ہوتے ہیں، بعض حیوان انسان نہیں ہوتے، اگر ہم بعض کی جگہ پہ کل استعمال کریں اور اس کو بھی موجبہ کلیہ کر دیں تو اصلاً قضیہ کیا ہو جائے گا؟ کاذبہ ہو جائے گا۔ اور اس کے کس کو ابھی ہم نے اوپر بیان کیا تھا کہ اس کو صرف انقلاب کا نام دیا جا سکتا ہے، اس کو عکس کا نام نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلا قضیہ جو ہے وہ اصل قضیہ وہ تو صادقہ ہو جائے گا لیکن جو اس کا عکس ہے وہ کاذبہ ہوگا، تو عکس کا بھی صادق ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں صدق کے اعتبار سے مستلزم ہوتے ہیں، جب صدق ہی باقی نہیں رہے گا تو وہاں پر پھر عکس بھی نہیں ہوگا۔ اسی بنا پر ہم نے کہا کہ موجبہ کلیہ کا اگر ہم عکس موجبہ کلیہ لیتے ہیں تو ہر حال میں اس کا صادقہ ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے وہ کاذبہ ہو، لہٰذا بطور قاعدہ کہ ہم موجبہ کلیہ کو بطور عکس کے حاصل نہیں کرتے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جو موجبہ کلیہ ہوگا اس کا عکس ہمیشہ موجبہ جزئیہ کی صورت میں ہوگا۔ تو بات آپ کے اوپر واضح ہو چکی ہوگی، اب آگے مزید استدلال میں بھی اس بات کو واضح کرتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ موجبہ کلیہ کے عکس میں ہم دو طرح کے دعویٰ رکھتے ہیں اور ان دونوں دعووں کے اوپر انشاءاللہ ہم دلیل بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہوتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ دو مفہوم کلی جو طرفین قضیہ تشکیل دیتے ہیں وہ 5 حالات سے خالی نہیں ہوتے، یعنی جو دو مفہوم کلی ہیں، کیا مطلب؟ ایک کو ہم نے موضوع بنایا، دوسرے کو محمول بنایا، یا ایک کو مقدم بنایا، دوسرے کو تالی بنایا۔ فرماتے یہ جو قضیہ کی طرفین ہیں، فرماتے یہ ان کو آپس میں اگر مقایسہ کیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جائے تو ہمارے سامنے 5 حالات آ سکتے ہیں، یا دونوں میں تساوی کلی ہو، یعنی دونوں کے افراد ایک دوسرے پر برابر صادق آتے ہوں، یا دونوں میں تباین کلی ہو، یعنی پہلے کے افراد دوسرے پر، دوسرے کے افراد پہلے پر کسی بھی طور صادق نہ آتے ہوں، یا عام خاص من وجہ کی صورت میں ہو، یا اسی طرح موضوع عام ہو لیکن اس کا محمول اخص ہو، یا اس کا برعکس، کیا مطلب؟ جو اس کا موضوع ہے وہ اخص ہو لیکن اس کا محمول ہے وہ عام ہو۔ فرماتے 5 طرح کی اس میں ہمارے پاس 5 طرح کی صورتیں آ جاتی ہیں۔ ان 5 صورتوں کا آپ تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے فرماتے ہیں کون سی والی صورتوں کا؟ متباینان کا اور عام خاص من وجہ کا۔ فرماتے اس میں موجبہ کلیہ صادق نہیں ہو۔ کیوں؟ متباینان میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ تو اصلاً موجبہ کلیہ ہوتا نہیں بلکہ وہاں پہ تو سالبہ کلیہ ہوتا ہے کہ ایک افراد دوسرے پر اصلاً صادق ہی نہیں آتے، تو فرماتے یہاں پر تو موجبہ کلیہ متحقق ہو ہی نہیں سکتا۔
عام خاص میں میں کیا ہوتا ہے کہ بعض موارد میں اس کے اوپر صادق آتا ہے، بعض میں صادق نہیں آتا، تو جہاں پر بعضیت ہو وہاں پر بھی موجبہ کلیہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو دو مقامات ہیں یہ تو یہاں سے خارج ہو جائیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ اگر موضوع عام ہو اور اس کا محمول جو ہے وہ اخص ہو، فرماتے اس میں موجبہ کلیہ صادق نہیں ہوگا، کہ جس کا قسم ہم نے ابھی مثال سے آپ کے لیے واضح کیا کہ موضوع عام ہے، ہم نے کہا کیا کہ بعض الحیوان انسان، بعض حیوان انسان ہے، فرماتے یہ جو حیوان کیا ہے یہ عام ہے، انسان کے اخص ہے، تو جہاں پہ جو اس کا محمول اخص ہو تو فرماتے یہاں پر موجبہ کلیہ صادق نہیں ہے بلکہ قضیہ کاذبہ ہو جائے گا۔ تو بس یہ صورت بھی نکل گئی۔ اب ہمارے پاس 3 صورتیں نکل گئی اور 2 صورتیں بچ گئی، کون سی؟ یا تو ان میں تساوی کلی ہو، یا پھر کیا ہو موضوع اخص ہو اور اس کا محمول عام ہو۔ فرماتے جہاں تک تعلق ہے تساوی کا، تساوی کی مثال جیسے ہم کہتے ہیں کلو انسان ناطقون، اور پھر ہم کہتے ہیں کلو ناطق انسان، فرماتے ہیں کہ دونوں کیا ہیں، انسان کہہ لیں ناطق کہہ لیں، دونوں کے افراد ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے تساوی کلی رکھتے ہیں، برابر طور پر صادق آتے ہیں۔ اور جہاں پہ موضوع اخص ہو ہم کہتے ہیں کلو انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے۔ فرماتے یہ جو 2 صورتیں ہیں، فرماتے دونوں صورتوں کا عکس ہے موجبہ جزئیہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب موضوع تمام افراد پہ صادق آ رہا ہے، جب اس کے 100 کے 100 افراد، 500 کے افراد یا 1000 افراد کے اوپر صادق آ رہا ہے، تو جب سارے کے سارے افراد کے اوپر صادق آ رہا ہے تو جو اس کے بعض افراد ہیں ان پر بطریق اولا صادق آ رہا ہے۔ بھائی جب 10 آپ نے کہہ دیا 10 افراد شامل ہیں تو 10 میں 2 بھی ہیں، 10 میں 5 بھی ہیں، 10 میں 7 بھی ہیں، 10 میں 8 بھی ہیں، یعنی سارے کے سارے بطریق اولا اس میں کیا ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے۔ تو جب سارے کے سارے افراد کو شامل ہے تو بعض افراد کو بطریق اولا یہ شامل ہو جائے گا، پس ہمارا دعویٰ ثابت ہو جائے گا کہ موجبہ کلیہ کا عکس جو ہے وہ موجبہ جزئیہ کے ہی لیا جائے گا، موجبہ کلیہ کی صورت میں نہیں لیا جا سکتا۔ شروط العکس علمنا ان العکس انما يحصل بشروط ثلاثہ، ہمیں معلوم ہے کہ جو عکس ہوتا ہے وہ 3 شرائط سے حاصل ہوتا ہے: تبدیل الطرفین، طرفین تبدیل ہونی چاہیے، وبقاء الکیف، کیف قضیہ باقی ہو، وبقاء الصدق، صدق بھی باقی ہونا چاہیے۔ اما الکم فلا یشترط بقاء، جہاں تک کم قضیہ کا تعلق ہے کلی اور جزئی ہونا، فرماتے اس کے باقی رہنے کی شرط نہیں ہے۔ وانما الواجب بقاء الصدق، فقط صدق کا باقی رہنا ضروری ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کس کا، فرماتے وہ بھی باقی رہنا شرط نہیں ہے۔ وَهُوَ قَدْ يَقْتَضِي بَقَاءَ الْكَمِّ فِي بَعْضِ الْقَضَايَا، صدق کا باقی رہنا بعض مقامات میں تقاضا کرتا ہے کہ کم قضیہ بھی باقی، جس طرح ہم نے بھی مثال دی مقدمے میں کہ جو اصل تھا وہ کیا تھا، وہ موجبہ کلیہ تھا، لیکن جو اس کا عکس ہے موجبہ جزئیہ ہے، یعنی موجبہ جزئیہ ہونا اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اصل قضیہ کے ساتھ یہی موافق ہو سکتا ہے، یہی والی صورت ہے وہ صادقہ ہو سکتی ہے۔ اگر کلیت والی لیں گے، کم کو باقی رکھیں گے تو اصلاً قضیہ کیا ہو جائے گا، کاذبہ ہو جائے گا۔ تو بعض مقامات میں جیسا کہ سالبہ کلیہ کا جو عکس ہوتا ہے وہ سالبہ کلیہ ہی ہوتا ہے، فرماتے بعض مقامات میں تو صدق کا باقی رہنا کم کے باقی رہنے کا اور اس کی کلیت اور جزئیت کے باقی رہنے کا تقاضا کرتا ہے۔ وَقَدْ يَقْتَضِي عَدَمَهُ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ، اور کبھی جو ہے وہ اس کی کمیت کے باقی رہنے کا تقاضا نہیں کرتا، جیسا کہ موجبہ کلیہ کا جو عکس ہوتا ہے وہ موجبہ کلیہ نہیں ہوتا بلکہ موجبہ جزئیہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے وَالْمُهِمُّ فِي مَا يَعْتِي معرفۃ القضیۃ التي يقتضی بقاء الصدق فی عکسها بقاء الکم وعدم بقاء، مہم یہ ہے کہ ہم ان قضایا کی معرفت حاصل کریں کہ جہاں پہ اصل قضیہ کے عکس کے اندر صدق کا باقی رہنا آیا کمیت کے بقا کا تقاضا کرتا ہے یا تقاضا نہیں کرتا۔ بنیادی مسئلہ یہ کہ ہمیں ان مقامات کے اور ان قضایا کی معرفت حاصل ہو جائے۔ فرماتے پس ان شرائط کی صورت میں وَلَوْ تَبَدَّلَ الطَّرَفَانِ وَكَانَ الْكَيْفُ بَاقِيًا، فرماتے اگر طرفان تبدیل ہو رہی ہیں اور کیف قضیہ بھی باقی ہو، وَلَكِنْ لَمْ يَبْقِ صِدْقٌ، لیکن صدق جو ہے وہ باقی نہ ہو، قضیہ کاذبہ ہو، فَلَا يُسَمَّى ذَلِكَ عَكْسًا بَلْ يُسَمَّى انقلابا، تو اس کو عکس نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو انقلاب کا نام دیا جائے گا۔ اب یہاں سے بیان کرنے جا رہے ہیں معصورات اربع کے عکس کو۔ الموجبتان تنعکسان موجبتاً جزئیہ، مت چاہے موجبہ کلیہ ہو یا موجبہ جزئیہ ہو، جو دونوں موجبہ ہیں ان کا عکس ہمیشہ موجبہ جزئیہ کی صورت میں ہی ہوگا۔ اے ان الموجبۃ الکلیۃ تنعکس موجبتاً جزئیہ، موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہوگا۔ والموجبۃ الجزئیۃ تنعکس کا نفسہا، اور جو موجبہ جزئیہ ہوگا اس کا عکس بھی موجبہ جزئیہ ہی ہوگا۔ فائزہ قلتا، اگر ہم مثال کے طور پہ کہتے ہیں کلو حابہ، ہر ہا جو ہے وہ با یعنی موجبہ کلیہ کی صورت میں، فعکسہا عین باہا، تو اس کا عکس جو ہے وہ
بعض با جو ہے وہ ہا ہوتے ہیں، یعنی موجبہ جزئیہ کی صورت میں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں عین ہا با، بعض ہا جو ہیں وہ با شمار ہوتے ہیں یعنی موجبہ جزئیہ کی صورت میں، تو اس کا عکس کیا ہوگا؟ عین با ہا کے بعض با جو ہوتے ہیں وہ ہا شمار ہوتے ہیں، یعنی موجبہ جزئیہ کا عکس بھی موجبہ جزئیہ ہوگا اور موجبہ کلیہ کا عکس بھی موجبہ جزئیہ ہوگا، یعنی اسی لیے الموجبتان، چاہے موجبہ کلیہ ہو یا موجبہ جزئیہ ہو، دونوں کا عکس جو ہے وہ موجبہ جزئیہ کی صورت میں آتا ہے۔ ولا ینعکسان الا کل بحا، فرماتے یہ جو ہم نے پہلے مثال دی موجبہ کلیہ کی، اس کا عکس جو ہے وہ موجبہ کلیہ کی صورت میں ہرگز نہیں ہوگا۔ دلیل البرہان، فرماتے سب سے پہلے ہم دلیل بیان کرتے ہیں دو صورتوں میں۔ الاول فی الکلیۃ، فرماتے پہلی صورت ہے کلیہ کی۔ کلیہ جو ہم نے کہا موجبہ کلیہ کا عکس کلیہ کیوں نہیں ہوگا؟ فرماتے اس لیے کہ ان المحمول فیہا اما ان یکون عام من الموضوع او مساویا، اس لیے کہ جو محمول ہوتا ہے وہ یا تو موضوع سے عام ہوگا یا موضوع کے مساوی، نے دونوں میں تساوی کلی ہوگا، یا یہ کہ جو محمول ہے وہ موضوع سے عام ہوگا، موضوع اخص ہوگا اور جو محمول ہے وہ عام ہوگا۔ یعنی ہم نے 5 صورتیں بیان کی تھی، تو 5 صورتیں ہم نے 3 صورتوں کو باطل کر دیا تھا کہ جو تباین والی صورت ہے یا عام خاص من وجہ والی صورت ہے، ان 2 صورتوں میں تو ہم نے کہا تھا کہ موجبہ کلیہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ اگر موضوع عام ہو اور محمول اخص ہو تو اس کا بطلان ہم نے آپ کے اوپر واضح کر دیا تھا۔ تو بس ہمارے پاس 3 صورتیں نکل گئی، باقی 2 صورتیں بچ جاتی ہیں، دونوں میں تساوی کلی ہو یا جو موضوع ہے وہ اخص ہو اور اس کا محمول کیا ہو؟ عام ہو۔ وعلی التقدیرین، دونوں صورتوں میں تصدق الجزئیت و قطعہ، جب کلیت صادق آ رہی ہے تو بطریق اولا وہاں پہ جزئیت بھی صادق آ جائے گی۔ کیوں؟ لأن الموضوع فی التقدیرین یصدق علی بعض افراد الموضوع، اس لیے کہ موضوع جو دونوں صورتوں میں بعض افراد کے اوپر صادق آ جائے گا۔ وہ کیسے؟ مطلب اس لیے کہ فائزہ قلتا، مثال سے واضح کرتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کلو ماء سائل، ہر پانی ہوتا ہے وہ سیلان رکھتا ہے، وہ بہنے والا ہوتا ہے، تو یصدق بعض السائل مائل، تو فرماتے ہیں یہ والا قضیہ اس پر بھی صادق آ جائے گا کہ بعض بہنے والے جو ہیں وہ پانی شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کلو انسانات، اگر سارے کے سارے انسان ناطق ہیں تو اس کا جو عکس ہوگا یہ بعض الناطق انسان، بعض ناطق انسان ہے، فرماتے ہیں اس پر بھی صادق آ جائے گا۔ البتہ ولیکن لا تصدق الکلیۃ علی کل تقریر، دونوں صورتوں میں فرماتے ہیں اگر آپ اس کو موجبہ جزئیہ کی بجائے موجبہ کلیہ کی صورت میں بیان کرنا چاہیں تو فرماتے ہیں اس کا قضیہ کا صادقہ ہونا ضروری نہیں ہے، صادقہ نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ قضیہ کاذبہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن الموضوع فی التقدیر الاول لا یصدق علی جمیع افراد المحمول، اس لیے کہ پہلی صورت میں جو موضوع کے تمام افراد ہیں وہ محمول کے تمام افراد پر صادق نہیں آتے۔ مثال پہ غور کیجیے گا، اگر ہم کہتے ہیں کلو ماء سائل، ہر پانی جو ہوتا ہے وہ سیلان رکھتا ہے، تو اگر ہم اس کو موجبہ کلیہ کی صورت میں اکثر کیا کہیں؟ کلو سائل ماء، ہر بہنے والی چیز پانی ہوتی ہے، فرماتے ہیں ہر بہنے والی چیز پانی نہیں ہوتی، یعنی ہر بہنے والی چیز جو ہے وہ اس کے تمام افراد جو اس سے محمول کے اوپر صادق نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیلان کے جو افراد ہیں وہ زیادہ ہیں، ان افراد میں سے ایک فرد ہے وہ ماء، یعنی خون بھی بہہ سکتا ہے، کوئی اور چیز بھی بہہ سکتی ہے، سیلان تو کوئی بھی چیز رکھ سکتی ہے جس میں مائیت پائی جاتی ہوگی وہ سیلان رکھتی ہوگی، تو پس فرماتے ماء کے اوپر سیلان کے تمام افراد چونکہ صادق نہیں آئیں گے لہٰذا قضیہ کاذبہ ہو جائے گا۔ وجہ لأنہ اخص من المعمول، اس لیے کہ یہ محمول سے اخص ہے، محمول کا دائرہ وسیع ہے اور جو موضوع اس کا دائرہ تھوڑا سا تنگ ہے۔ اسی طرح فرماتے فائزہ قلتا، اگر آپ کہتے ہیں کلو سائل ماء، اگر ہم موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ کی صورت میں لیتے ہیں تو فرماتے فالقضیہ تو کاذبہ، قضیہ کاذبہ ہو جائے گا۔ وہ مطلب یہی ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہر صورت میں موجبہ کلیہ صادق نہیں آ جاتا، اور ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم چونکہ قاعدہ کلی بیان کریں گے اور ایسا قاعدہ بیان کریں گے جو تمام موارد پہ صادق آئے، اگر بعض موارد میں کلیہ صادق آ رہی ہے تو جزئیہ تو بہرحال صادق آ رہی ہے، تو باقی موارد میں جہاں پہ کلیہ صادق نہیں آ رہی وہاں جزئیہ صادق آ رہی ہے، تو ہم بطور جزئیت کو قاعدہ کلی کے عکس کر لیں گے اور کہہ دیں گے کہ ان کا یعنی موجبہ کلیہ کا جو عکس ہوگا وہ ہمیشہ موجبہ کلیہ ہی ہوگا۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ عکس مستوی کی 3 شرائط ہیں، تبدیل طرفین، بقائے کیف اور بقائے صد۔ کمیت کا باقی رہنا عکس مستوی کی شرائط میں سے نہیں ہے، اگر اطراف تبدیل اور کیف بھی باقی ہو لیکن صدق باقی نہ ہو تو اسے انقلاب کہتے ہیں۔ مصنف معصورت اربع کا عکس بیان کرتے ہیں، سب سے پہلے موجبہ کلیہ کو بیان کرتے ہیں کہ موجبہ کلیہ کا عکس ہمیشہ موجبہ جزئیہ ہوتا ہے، اگر موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ ہو تو لازم آئے گا کہ اصل صادق ہو لیکن اس کا عکس کاذب ہو، اگر اس کا موضوع متباین عام مطلق یا عام وجہ ہو تو عکس کیا ہوگا؟ کاذب ہوگا۔ پس موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہوگا، اب اس میں فرق نہیں چاہے اس کا موضوع مساوی ہو یا اخص مطلق ہو، موجبہ جزئیہ کو موجبہ کلیہ کے عکس کے طور پر بطور قاعدہ کلی کے عکس کر لیا جائے گا اور اسی کے مطابق حکم بھی لگایا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔